السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سنت الہی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائک درود و سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی کی ذات پر۔ تو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود و سلام کا پڑھنا بھیجنا، یہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی ذات پر درود کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوگا، اب ہماتن گوش ہو کر سنیں، عصر کا وقت ہوگا، بعض روایت کے مطابق فجر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوگی، اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا دست اقدس رکھ کر کے زمین پر تشریف لانے کی زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے، اور زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اب جب قیامت سے کچھ سال پہلے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کا انداز یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا میں حاضر آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ آسمان سے اتر کر ڈیمسکس، آپ کبھی اس میں جائیے، گوگل پہ جائیے، دمشق جو ملک شام کا ایک شہر ہے، دمشق کی جامع مسجد، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ کس انداز میں اتریں گے؟ اس انداز میں کہ آپ کے بدن پر ہری چادر ہوگی اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آپ مینار تک اتر آئیں گے۔ آپ کبھی سرچ کریں گے تو دمشق کی یہ جو مشرقی مینارے والی جو جامع مسجد ہے، اس میں سیڑھی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرشتوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے آسمان سے اس مینارے تک آ جائیں گے۔ مینارے سے آنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، مینار پر اتر کے حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں، سیڑھی لگاؤ، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، آپ آسمان سے زمین پر تشریف تو لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی کی حاجت ہے، یہ کیا بات ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیں گے میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے، سیڑھی کا بندوبست کیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر آئیں گے۔ امام مہدی کی اقتداء میں سنت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق نماز ادا کریں گے، اور دجال سے مقابلے کے لیے آپ نکل جائیں گے۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو ساری دنیا کا سفر کرے گا ایک دن میں،
اس کے ایک ہاتھ میں اس کی بنائی ہوئی جنت، ایک ہاتھ میں اس کی بنائی ہوئی جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مانے گا وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کو وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا جو دراصل جنت ہوگی۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو عالم اسباب کا سارا فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن سلطنت کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زر بختر، اونٹ، پانی، خوراک، لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا نہیں ہو جاتا، کیا نہیں ہوتا۔ جب آپ پر طائف میں کافروں نے پتھر برسائے اور آپ کی نالیں شریف لہولہان ہو گئی، خون سے بھر گئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا جو محض یہ عرض کرنے آئے کہ حضور آپ اجازت دے دیں، آپ صرف اجازت دے دیں، یہ پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیا جائے، پورے طائف کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیا جائے اور ساری قوم کو فنا کر دیا جائے۔ لیکن میرے آقا فرماتے کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کی نسلیں میرا اقرار کرے گی اور مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ تو یہ عالم اسباب ہے جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگ کرتے رہے، اور یہ بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھے رہے۔ آقا کریم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اور وجہ یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے کمر سے نڈھال کمر نہ جھک جائے، اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے تھے تاکہ پیٹ جمع رہے، کمر سیدھی رہے۔ صحابہ نے تو ایک پتھر باندھا تھا، لیکن صحابہ نے جب دیکھا کہ خندق کے درمیان خندق کھودتے وقت حضور کا پہرن مبارک جب اونچا ہوا، بدن سے اونچا ظاہر ہوا، تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ ہمارے پیٹ پہ تو ایک پتھر ہے، لیکن امام الانبیاء کے بدن پر پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم عالم اسباب میں ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ جنگ بھی لڑتے رہے اور یہ بھی پیٹ پر 2 پتھر باندھے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، توڑ جوڑ معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے رہے، یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کس دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو کیجئے۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری زندگی کوئی غیر معیاری چیز استعمال کرنے میں نہیں گزری۔ دوست بنائے تو شاندار، لوگوں کا انتخاب کیا تو شاندار، غلام ہے تو ایک سے ایک جانثار، خادم اور کنیزیں چنی تو وہ بھی بڑی فرما بردار، تب شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ہی رخ دیکھا ہے کہ حضور نے سوکھی روٹی کھائی، حضور نے پیوند لگے کپڑے پہنے، حضور نے بڑی سادگی سے زندگی گزارا۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے ان غریبوں کی دل جوئی کے لیے اس پر عمل کیا ہے، لیکن ہمیں حضور کے اس حیات طیبہ پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ 17 اونٹ دے کر کے ایک قمیص خریدا تھا، ایک جبہ اپنے 17 اونٹ دے کر کے خریدا تھا۔ گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معیار زندگی بھی بڑا بلند و بالا تھا۔ بظاہر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گرد و پیش رہنے والے صحابہ غربت زدہ رہتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ان کے دل جیت لیتی۔ آقا کریم ان سے فرماتے کہ اسلام غریبوں سے نکلا ہے اور غریبوں میں ہی رہے گا، فقیروں میں ہی رہا ہے، فقیروں سے ہی چلے گا۔ تو صحابہ کرام کی دلجوئی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم اس انداز میں کر لیا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے ہمیشہ شہروں کو پسند کرتے تھے، لیکن آپ جنگ بدر کے موقع پر مدینے سے 156 کلومیٹر دور جا کر بدر کی میدان میں کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ آپ غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینے کے قریب خندق کھودی اور آپ نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب عالم اسباب ہیں۔ عالم اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عالم ارواح میں چند لمحوں میں معراج سے مستفیض ہوئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے۔ جب آپ عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ الغرض میری اس تقریر کا عنوان یہی تھا کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ ہمیشہ مانگو تو اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے۔ تو پھر ہمارا عالم اسباب میں آ کر صبح اٹھ کر ماں سے کھانا مانگنا، ابا سے پیسے مانگنا، استاد سے علم مانگنا، پڑوسیوں سے کوئی چیز مانگنا، یہ تمام عالم اسباب ہونے کی وجہ سے تمام چیزیں جائز ہے۔ باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ کھانا دینے والا۔ یقیناً قادر مطلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور عالم اسباب میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو عالم اسباب میں جو چیزیں آج لوگوں کے لیے سود مند فائدے مند ہے، ہمارا اس پر عمل پیرا ہونا نہایت ہی لازم ہے۔ چاہے وہ آپ ایجوکیشن دیکھ لیجئے، دنیاوی ایجوکیشن میں آج اگر ہمارے بچے ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، آج ہمارے بچے اگر کسی تھیسس پر اگر پریکٹیکلی کچھ کام کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچے بڑی بڑی ڈگری لینے کے لیے کمپیوٹر سائنس اور طرح طرح کے تھیری پر تمام کے پریکٹیکل پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ لیب کے ذریعے، اگر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے، اگر وہ اپنی تجربے کی بنیاد پر نئی چیزوں کو انوینٹ کرتے ہیں، تو یہ حالات کے تقاضے ہیں کہ ہم کو عالم اسباب میں ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کمپیوٹر استعمال نہیں کیا تو میں بھی استعمال نہیں کروں گا۔ تو حالات کے تقاضے یہ ہے کہ حالت جو اسباب ہیں ان کے استعمال کے ساتھ ہی آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ تمام چیزوں کو استعمال کیا جو حالات کے ساتھ مفید رہی۔ جیسے جنگ خندق میں خندق کا کھودنا ہے، شہروں سے باہر نکل کر کے جنگ کرنا ہے۔ حالانکہ عربوں کا مزاج یہ نہیں تھا کہ باہر نکل کر کے جنگ کی جاتی، اپنے علاقے میں رہ کر جنگ کی جا سکتی، لیکن حالات اور اسباب کے ساتھ آقا کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا اور اپنے آپ کو حالات کی سپرد کرتے ہوئے حالات کے ساتھ چلنے کی کوشش کی۔ آج مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ حالات کے تقاضے یہ ہے کہ ہم دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی ایجوکیشن بھی حاصل کریں، دینی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں، اس لیے کہ
دونوں چیزیں سائملٹینسلی لے کر کے چلنے کے بعد میں جب آپ ایک مقام پر پہنچیں گے تو لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی وقت ہوگی، آپ کی قدر ہوگی کہ آپ نے دنیاوی علم بھی حاصل کیا، آپ نے دینی علم بھی حاصل کیا، اور دنیاوی علم کے پیرائے میں آپ نے علم دین کو رکھ کر کے سوچا تو الحمدللہ آپ کو دین کی باتیں حقانیت ہوتی حق ہوتی نظر آئی، تو اس طرح آپ اپنے معاشرے میں سرخرو والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل سے میں ایک بچے کو دیکھنے کے لیے گیا، ایک پیڈیاٹرک وارڈ تھا جس میں بچے ہی علاج کے لیے رکھے جاتے تھے۔ رمضان شریف کے دن تھے، پیڈیاٹرک وارڈ میں طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے وارڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے جو 12 سال سے کم عمر کے تھے وہ علاج کے لیے الگ الگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، اور لابی میں سے میں جب چلنے لگا اور میں چاہ رہا تھا کہ تیزی سے جا کر بچے سے ملاقات کر لوں اور پھر روزہ افطار اپنے گھر جا کر کروں، میں ہاسپٹل میں بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگا، اور جب لابی سے چلتے چلتے میری نظر تمام طرح طرح کے فوٹوز پر تھی تو وہاں ایک فوٹو پر لکھا تھا فیور از اے فرینڈ اٹس فائٹ ڈیزیز۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے قدم اچانک رک گئے، میں رک کر کے پھر اطمینان سے اس کو پڑھنے لگا، لکھا تھا فیور از اے فرینڈ اٹس فائٹ ڈیزیز۔ یہ پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی اس لیے کہ چند دنوں پہلے ہی میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا خبردار بخار کو برا مت کہو، بخار تمہارا دوست ہے، تمہارے جسم میں جو بخار آتا ہے جتنا تمہارا جسم گرم ہوگا قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تمہارے لیے ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ یہ نبی کریم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، لیکن آج میڈیکل گراؤنڈ پہ جب یہ کہا گیا فیور از اے فرینڈ اٹس فائٹ ڈیزیز، جو بخار تمہارا دوست ہے، یہ تمہارے جسم میں جب بخار آتا ہے تو یہ طرح طرح کی بیماریوں کے جراثیم سے لڑتا ہے اور دیگر بیماریاں ہونے نہیں دیتا، یہ میڈیکل گراؤنڈ پہ پروف کیا جاتا ہے۔ برخلاف آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے 1400 سال پہلے ہماری اور صحابہ کی ذہن سازی کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان فرما دیا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج اسلام کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میڈیکل گراؤنڈ سے اسلام کی حقانیت آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ ایک چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کو سور آئیز آتی ہے، آنکھیں آتی ہے، چند بیماریوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں ایک بخار ہے، ایک سور آئیز ہے، آنکھوں کا آنا۔ فرمایا گیا کہ جس کو آنکھ آتی ہے وہ کبھی زندگی میں اندھا نہیں ہوگا، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، لیکن میڈیکل گراؤنڈ پر اس کو پروف کیا جا رہا ہے، فیور کو پروف کیا جا رہا ہے، ہیڈ ایک کو سر درد ہوتا ہے اس کو پروف کیا جا رہا ہے۔ بحمدی تعالیٰ اسلامی قوانین جو تھے اللہ کے فضل و کرم سے آج غیروں نے اس پر تحقیق کی اور اس کے لیے انہوں نے اس کو حق ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہونے کے ناطے آقا کریم نے 1400 سال پہلے جو فرما دیا تھا ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی سائنس پروف کرے یا نہ کرے ہمارا تو ایمان ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو بیان فرما دیا وہ حق ہے اور حق ہو کر رہے گا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے سچی کتاب جو لے کر کے آئے ہیں مخبر صادق رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے، وہ دنیا کی سچی کتاب ہمارے درمیان ہم کو لا کر پیش کی، تو وہ سچی کتاب کو پیش کرنے والے سچے نبی نے جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا یقیناً دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کے قول کو بسر چشم ہم قبول کر لیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں کو قبول کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ تو میرے عزیزوں یہ جو دین ہم تک پیش کیا گیا اتنا عظیم ترین دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ دنیا میں لاکھوں انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا اور ہم کو دین دار بنایا، اور اہل سنت والجماعت میں مسلمانوں کی اس جماعت میں رکھا جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس محفل میں شرکت کا موقع دیا جس کو سنی دعوت اسلامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ورلڈ وائڈ لیول پر الحمدللہ قرآن و سنیت کی روشنی میں دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، دین
دین کی تبلیغ کر رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری ٹیم امید لوگوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ بحمدی تعالی ہمارے علماء، ہمارے مبلغین، ہمارے احباب لوگوں کو دین پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ آپ اور ہم سب حق سفر کے مسافر ہو جائیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے ہماری عقائد کے ساتھ میں ایسی ذہن سازی کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے اور یقیناً پختہ ہے، ہم اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں، امام الانبیاء کو ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دامن سے وابستہ ہیں، اولیاء کرام کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، علماء ذوی الاحترام کی ہم تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا وتیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان بزرگوں کے قدموں پر ہماری جان نچھاور، ان کی قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور انہی بزرگوں کے درمیان انہی کی قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ میرے عزیزوں، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہو کر ہم نے دنیا اور دین دونوں کو سیکھا اور اپنایا۔ الحمدللہ دین ہمارا کتنا پیارا ہے۔ دو واقعات میں آپ کو بتا کر کے روانہ ہوتا ہوں۔ فرمایا گیا ایک مرتبہ ایک بڑھیا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئی۔ بڑھیا آئی، صحابہ کرام تشریف فرمائے۔ بڑھیا نے آ کر سر جھکا کر کہا کہ حضور گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہے، حضور گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا چلی گئی۔ صحابہ کرام کو تعجب کہ یہ کیا کہہ کر چلی گئی، لیکن کچھ دیر بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 2-4 اناج کی بوری اور 1-2 شکر کی بوری اس خاتون کے گھر بھجوا دی۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، اس سے مراد کیا تھا؟ اس سے مراد یہ تھا کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے کہ جس کی بدولت گھر میں کیڑے مکوڑے آ جائیں۔ گھر میں کیڑے مکوڑے آ جائیں، اناج کا ایک دانہ نہیں تھا۔ تو یہ وہ علم تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک جملے سے سیکھا اور اپنے احباب کو سکھا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، بڑی شرم کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ آج غیر مقلد کا زور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج ظلم یہ ہے، ستم یہ ہے کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے امام کا نام تک نہیں جانتے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو کم از کم ہم کو اپنے امام کا نام بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے امام کا نام ہے نعمان ابن ثابت۔ نعمان ابن ثابت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، لیکن ہم اپنے امام کے نام سے بھی ناواقف۔ یہ ظلم ہے ہمارا اپنی ذات پر، یہ ستم ہے ہم پر۔ میرے عزیزوں، امام اعظم کی بارگاہ میں خاتون نے لال سیب لا کر کے رکھ دیا، لال سیب رکھ دیا، درسگاہ لگی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پردے کی آڑ سے خاتون نے لال سیب لا کر رکھ دیا۔ امام اعظم نے لال سیب دیکھا اور چھری اٹھائی اور سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے، سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ٹیبل پہ چھوڑ دیا۔ اب خاتون اندر سے ہاتھ ڈالتی ہیں، وہ سیب کے 2 ٹکڑے اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ شاگرد جو درس حاصل کر رہے ہیں ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ کسی ہاتھ نے لال سیب رکھا، امام اعظم نے چھری سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سوال بھی آیا، جواب بھی ہو گیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سوال بھی آیا اور جواب بھی ہو گیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر کسی منہ لگے شاگرد نے پوچھ لیا، حضور یہ لال سیب کیا تھا اور آپ نے کاٹ کر کے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ خاتون نے لال سیب رکھ کر سوال کیا کہ مجھ کو لال خون جاری ہو گیا، ناپاکی کے دن ہے، لال خون جاری ہے، اب میں کب پاک ہوں گی؟ تو میں نے سیب کے بیچ میں سے ٹکڑے کر کے اس کی سفیدی ظاہر کر دی کہ جب خون کا کلر بدل جائے اب تو پاک ہو جائے گی۔ تو سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی ہو گیا۔ تو الحمدللہ
یہ دین بڑا پیارا دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس دین کی قدر کرو، اور دین کی قدر اسی انداز میں ہوگی کہ اس کو ایبزارب کرنے، اس کو سیکھنے، اس کی تعلیم کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.